السلام علیکم سامعین گرامی، پیش خدمت ہے باب نمبر 3 کا بقیہ حصہ، سیکھنے کا عمل۔ کیا ہوا اگر آپ ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی ابھی تک اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتے؟ جو آپ نہیں کر سکتے اس بارے میں کہا جاتا ہے میں موٹی عقل کا ہوں، میں اسے چھوڑ دوں گا، تو اس سے کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اسی وقت پانی پیے گا جب اسے پیاس ہوگی۔ ایک لڑکے کو نوجوانی کی عمر میں سائنس میں دلچسپی تھی۔ وہ کسی بھی چھوٹی سی اختراع پر بہت زیادہ توجہ دیتا۔ وہ او لیول میں انگریزی ادب میں ناکام ہو گیا۔ بعد میں جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین پڑھا رہا تھا، اس کے اندر فکشن اور لکھائی میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے کیمیائی مضمون پر آرٹیکلز اور کئی افسانے اور ایک ناول لکھا۔ اس نے فوٹوگرافی پر درجنوں آرٹیکل اور اس مضمون پر ایک کتاب بھی لکھی، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ کتاب لکھی۔ یہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا، اور پہلے کیا اسکول میں نے انگریزی ادب پر زیادہ توجہ دی تھی؟ ایک اہم قابل ذکر بات یہ ہے کہ سمجھنے کا عمل ہمیشہ یکساں اور باقاعدہ نہیں ہوتا۔ یہ اکثر باقاعدہ جستوں یا چھلانگوں میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ سیڑھیاں چڑھنا۔ آپ ایک وقت میں ایک سیڑھی پر چڑھتے ہیں، بعض اوقات 2 یا زیادہ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی 1.5 سیڑھی یا کسی اور کسر سے نہیں چڑھ سکتے۔ زیادہ تر لوگ اس غیر معمولی واقعے کو جانتے ہیں۔ آپ کسی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی آپ کو وضاحت کر دی گئی ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ دوبارہ کوشش کریں، لیکن آپ کو پھر بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ سب تو اس بارے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مجھے پہلے سمجھ کیوں نہیں آئی۔ کھویا ہوا $1 کہاں ہے؟ پچھلے صفحات پر دیے گئے مسئلے کا حل دوسرے بہت سے تعلیمی مسائل کی طرح آپ کے نقطۂ نظر پر ہے۔ اس طرز عمل کو تبدیل کر دیں جس پر آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو پوری صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تعلیمی مضامین پر آپ کا ابتدائی رویہ آپ کے زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا معاملہ ہو جب آپ کسی مضمون میں عملی مخالفت کی مناسب تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی الجھن نے زیادہ تر قارئین کو ٹوٹل $30 کے مسئلے میں مبتلا کر دیا ہے، دراصل کھانے کی اصل قیمت $30 نہیں بلکہ $25 تھی اور $5 کی رعایت تھی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہر سیلز مین نے $9 ادا کیے اور اس طرح یہ 9 کے حساب سے $27 بنے۔ ان $27 کے ساتھ $2 ویٹریس نے لیے اور باقی ایک کھانے کی ادائیگی کے لیے دیا گیا۔ $1 کہیں بھی گم نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یقیناً اس بات کا تجربہ ہوگا، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی قدر یا جست کی سمجھ ہے۔ ان قدریا چھلانگوں کے بارے میں ایک اور نکتہ، یہ ہر شخص کے لیے ایک جیسے اہم نہیں ہوتے۔ ان کا انحصار فرد اور مضمون دونوں پر ہوتا ہے۔ سائنسی مضمون کا ایک مسئلہ جو کہ سائنس کے طالب علم کے لیے تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن آرٹس کے طالب علم کے لیے بہت بڑا یا اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ایک قابل قبول بات ہے کہ جلد یا بدیر تو آپ اس مبہم بات کو اس لمحے جان جائیں گے۔ اس کے لیے صرف وقت اور تواتر کی ضرورت، چاہے یہ پہلے ہو چکا ہو یا نہیں۔ امتحان مکمل طور پر ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک قابل مطمئن معیار تک پہنچنے کے لیے یہ نقطہ یاد رکھیں: جب آپ کی سمجھنے کی صلاحیت میں کم سے کم خالی جگہات ہوں تو آپ کا اس امتحان کے بارے میں خوف بھی کم ہو جائے گا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اگر آپ کو بھرپور توجہ کے بعد ایک مضمون کی تھوڑی سی تفصیل کی سمجھ نہیں آتی تو اوپر دیے گئے طریقے کو اپنائیں، پھر اپنے نوٹس میں ایک رائے پیدا کریں اور کچھ عرصے بعد اس عنوان کو دوبارہ پڑھیں۔ حاصل بحث یا خلاصہ: نمبر 1، کوئی بھی مضمون بوریت پیدا نہیں کرتا۔ اس کی ظاہری حیت تو بوریت پیدا کر سکتی ہے، لیکن مضمون بذات خود بور نہیں ہے۔ نمبر 2، زیادہ تر لوگ سائنس یا آرٹس کے مضامین میں تعصب رکھتے ہیں، لیکن ہر شخص میں دونوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو مضمون ہمیں پسند نہیں ہوتا اس پر ہم کم توجہ دیتے ہیں تو یہ زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ آپ ایک مختلف نقطۂ نظر رکھنے سے اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ کیا کوئی جرم ہوا تھا؟ پولیس کو نہیں بلایا گیا تھا کیونکہ کوئی بھی جرم سرزد نہیں ہوا تھا۔ پچھلے صفحات پر بیان کردہ وضاحت میں ایک تنقیدی بات میں غفلت برتی گئی تھی۔ کیا اس بات کو یہاں کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ ایک ادنیٰ سا تھا؟ اس غلطی نے ایک چھوٹی سی پراسراریت پیدا کر دی تھی۔ آئٹم جیسن اور کیلی کا گھر تھا، ایک مچھلی پالنے کا شیشے کا ہونڈا۔ یہ ایک حادثاتی طور پر خاندانی بلی ٹام سے ٹکرا کر میز سے نیچے گر گیا تھا جب اس نے کھلی کھڑکی سے اندر چھلانگ لگائی تھی۔ نمبر 4، اگر دوران تعلیم کوئی مضمون مشکل لگے تو اس مشکل کو جلد سے جلد تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اپنے نوٹس، اپنے استاد اور لائبریری سے استفادہ کریں۔ بات نمبر 4 ہے خاندانی معاملات۔ مارک ٹوین کا کہنا ہے، جب میں 14 سال کا لڑکا تھا تو میرے والد اتنے معصوم تھے کہ میں بمشکل ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا تھا، لیکن جب میں 21 سال کا ہو گیا تو میں حیران ہوتا تھا کہ انہوں نے 7 سال میں کتنا علم حاصل کر لیا تھا۔ متوقع امتحانات کا ذہنی صدمہ صرف ایک طالب علم پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، تقریباً باقی تمام خاندان کا تعلیمی میدان میں شامل ہونا ناگزیر ہے۔ یہ والدین پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح اوپن یونیورسٹی کی ڈگری لے رہے ہیں جیسے ان کے بچے او لیول کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ باقی ماندہ خاندان اس میں شمولیت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ حقیقی زندگی کے حالات سے اس میں کیسے عملی طور پر داخل ہوا جا سکتا ہے؟ اس میں سے کوئی بات افسانوی نہیں ہے۔ خاندان سے متعلقہ مسائل اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک کتاب میں بمشکل ان تمام وجوہات کو احاطے میں لایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے خاص مضامین جو کہ بیان کیے گئے ہیں صرف مثالوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون پر تاثرات جو بطور قانون بیان کیے گئے ہیں وہ اکاؤنٹنسی اور میڈیسن دونوں پر برابر لاگو ہوتے ہیں۔
وہ پیشے جو دستی و جسمانی پھرتی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے ہی برابر قابل تغیر ہوتے ہیں جیسے کہ خاندان کے بڑے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں اور خاندان کے بزرگ ارکان سے متعلقہ اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا امتحان سے ایک رات پہلے ڈسکو جانے کے لیے بضد تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اسے گھر رہ کر کورس دہرانے کو کہا، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ کیا کوئی ایسی دلیل تھی جس کے ذریعے میں اسے قائل کر سکتا کہ وہ غلط کر رہا ہے؟ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد بھی نیک ہے، لیکن اس موقع پر آپ کی نصیحت بہتر نہیں ہے۔ اطمینان بخش تیاری امتحان شروع ہونے سے کافی عرصہ پہلے مکمل ہو جانی چاہیے۔ اگر اس وقت تک وہ اپنے مضمون پر عبور نہیں رکھتا تو اس آخری مرحلے پر وہ مزید محنت کر کے بہت کم معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ دراصل امتحان کے دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے شاید اس کے لیے یہی بات سب سے بہتر ہو سکتی تھی۔ اس طرح سے اپنے ضبط کو ہاتھ سے جانے سے وہ اپنے آپ کو کم نقصان پہنچا سکتا تھا۔ زیادہ تر طلباء امتحان کے دباؤ کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور اس مکمل عرصے میں بے خبر تفریح واضح فائدہ دے سکتی ہے۔ ایک چیز جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ امتحان کی تیاری ہے جس کی امتحانات کے لیے اسے ضرورت ہوگی۔ پین، پیمانہ، کیلکولیٹر اور کوئی بھی اور چیز جس کی اگلے دن امتحان میں ضرورت ہے اسے بھی پیک کر لینا چاہیے۔ ان اشیاء کے متعلق آخری لمحے خوف و ہراس بھی کافی مایوسی پیدا کرے گا۔ جہاں تک بھی اگر اس نے مطمئن طریقے سے تیاری کر لی ہے تو اسے اب اپنے آپ کو انجوائے کرنے دیں۔ وہ اس بات کا مستحق ہے اور اس طریقے سے وہ رات بہتر نیند لے سکے گا۔ میں قانون کی ڈگری کے پہلے سال میں ہوں اور اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر میرے والدین کو پتہ چل جائے تو صدمے سے بدحال ہو جائیں گے، اس لیے میں انہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے والد اور میرے دادا دونوں قانونی صدر افسر ہیں اور میرے والد مجھ سے اپنے نقش قدم پر چلنے کی توقع کرتے ہیں۔ میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور انہوں نے مجھ پر کافی سرمایہ خرچ کیا ہے، اس لیے میں انہیں مایوس نہیں کر سکتا۔ میں ایک موسیقار بننا چاہتا ہوں لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت غیر محفوظ اور پیشہ ورانہ ہے اور میں شاید کبھی بھی کوئی عہدہ حاصل نہ کر سکوں، لیکن اپنی پوری زندگی قانونی مسائل حل کرنے والی فائلوں سے نمٹتے ہوئے گزارنے کا سوچ کر ہی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے والد کا وفادار ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے مجھے کافی قربانی دینا ہوگی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ کے مسئلے کا حل عملی طور پر مشکل ہوگا، لیکن اصولی طور پر آپ کا طریقہ بالکل واضح ہے۔ آپ کو اپنی زندگی اپنے والدین کا قرضہ اتارنے میں گزارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی اپنی زندگی ہے اور اسے آپ کو اس طریقے سے گزارنا چاہیے جو آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس پر اس طریقے سے سوچیں، کیا آپ اپنے کلائنٹس سے انصاف کر سکیں گے جب آپ قانون کی پریکٹس کریں گے، جبکہ آپ ہر لمحے اس سے نفرت کرتے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھ بہتر انصاف کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنے کلائنٹس کو وہ انصاف دلا سکیں گے
جس کی وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ آپ پہلے ہی اس سوال کا جواب جانتے ہیں، اس لیے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی خاطر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے رویوں اور اپنی دلچسپیوں دونوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوئے تو وہ آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ اپنی باقی ماندہ زندگی اس قربانی میں گزار دیں جو آپ ان کی خاطر کرنے کی خواہش مند نہیں۔ اس عنوان کو چھوڑنے سے پہلے اگر میں آپ کو ایک ایسی عورت کی سچی کہانی سناؤں جسے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو یہ آپ کی مدد کرے گی۔ اس نے اپنے او اور اے لیول میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن اس کے والد نے اس کی خوراک رسانی میں جانے کی خواہش کو رد کر دیا۔ والد کا خیال تھا کہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس میں زیادہ بہتر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اس نے اسے بطور استاد اپنے کیریئر کا آغاز کرنے پر اصرار کیا۔ اس نے 3 سال ٹیچر ٹریننگ کالج میں اور مزید 1 سال سیکنڈری اسکول میں پڑھاتے ہوئے گزارا۔ وہ ان تمام سے نفرت کرتی۔ اس نے اگلے 15 سال دفاتر میں مختلف کام کرتے ہوئے گزارے۔ وہ اس کردار میں خوش تھیں اور دی گئی چوائس کے مطابق وہ کبھی بھی ایک دفتر یا ایک اسکول میں کام نہیں کر سکی۔ کیا مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ میری بیٹی اسکول کے کام میں بہت دلچسپی رکھتی تھی اور اپنے او لیول کے امتحان کی تیاری میں کافی مشکلات محسوس کر رہی تھی۔ وہ تعلیم کو بیزار کن سمجھتی تھی اور وہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ اس کی تمام زندگی کیوں اچھی نہیں بن سکتی۔ میں اس پر زندگی کے رویوں کو سنجیدگی سے لینے پر دباؤ ڈال سکتا تھا اگر وہ کسی بھی قسم کے کیریئر میں دلچسپی لیتی، لیکن وہ سوائے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ اعتماد کا قتل۔ ایک پرانی کہاوت ہے، تعریف کا ایک بول تنقید کے جملوں سے بہتر ہے، اور امتحان کے جذباتی صدموں میں طلباء اپنے تمام اعتماد جو وہ حاصل کر چکے ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ پچھلے اثرات سے بھی زخم پذیر ہیں۔ دادی اماں، میں اچھے گریڈز میں او لیول پاس کر چکی ہوں۔ سوسن نے کامیابی کی تمام خوشیوں سے بھرے لہجے میں کہا۔ بے وقوف دادی ماں نے جواب دیا، انہوں نے یقیناً غلطی کی ہے۔ کل یہ بات انہیں اسکول میں بتا دینا۔ چھوٹی سوسن کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی کامیابیوں پر بہت زیادہ فخر تھا، لیکن اس کی دادی ماں نے جلد ہی اسے مایوس کر دیا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہ ہوا تھا کہ اسے اس قسم کے تاثرات سے نوازا گیا تھا، اور نہ ہی یہ آخری مرتبہ تھا۔ یہ ایک قسم کا افسانہ نظر آتا ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ 3 سال بعد سوسن ابھی تک اس تکلیف سے نہیں نکل سکی تھی جو ان تاثرات سے پیدا ہوئی تھی۔ اسے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 4 سال بعد اس نے سیتا کے ٹیسٹ کو 160 مقیاس ذہانت کے ساتھ پاس کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ محسوس کرتی تھی کہ کچھ معاملات میں کمتر ہے۔ نتیجہ، جب آپ کسی شخص سے گفتگو کریں تو اس بارے میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر آپ اسے کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر کچھ بھی مت کہیں۔ واقعاتی طور پر میں اس کہانی کی سچائی کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوسن میری بیوی ہے۔ والدین اور اساتذہ کی طرف سے ان زیادہ تر مایوس کن تجربات میں
ایک ہی طرح سے مطلع کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ویسی ہی غلطیاں کروانا چاہتے ہیں جو وہ کر چکے ہیں، اور انہیں اپنے تجربات کی بنیاد پر نصیحتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر نسل میں روپذیر ہوتی ہے۔ پڑھنے کے بعد ایک مطمئن کیریئر کی تشویش ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ان پر لاگو ہوتی ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے محسوس کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں مستقبل کی بہتر ملازمتوں کی ترغیب یقیناً بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ایک بات یقینی نظر آتی ہے، آپ کی بیٹی کو اس حقیقت سے کوئی آگاہی نہیں ہے کہ ایک مطمئن زندگی کا انحصار تنوع پر ہے۔ ایک شخص جو ہفتے میں 5 دن سخت محنت کرتا ہے شاید اس شدید محنت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ ویکنڈ کو ایک مختلف چیز ہونے کی وجہ سے کافی لطف اندوز خیال کرتا ہے۔ وہ کسی ایسے شخص سے پوچھے جو بے روزگار ہے اور مستقبل میں بھی اس کے پاس بہت کم کام ہے، آیا 7 دنوں کے ہفتے میں کام کے بغیر زندگی میں خوشی ہے، تو وہ یقیناً حیران ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کی بات نہیں سنتی تو کیا آپ کے خاندان کا کوئی اور شخص ایسا ہے جس پر وہ بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے اور جس کی عزت کرتی ہے؟ اگر ایسا شخص اسے قائل کر سکتا ہے کہ ایک نارمل اور خوشگوار زندگی مد و جزر کا مکسچر ہے، پھر شاید اسے محسوس ہو کہ زندگی کے مستقل چڑھاؤ مستقل اتار سے مختلف ہیں۔ اسے شاید اس بات کے بارے میں بھی آگاہی ہو کہ وہ سخت محنت کر کے اچھے نتائج اور یقیناً امتحان حاصل کر سکتی ہے۔ میری بیٹی ہیئر ڈریسر بننا چاہتی ہے، اس لیے وہ او لیول میں دلچسپی نہیں لیتی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسکول چھوڑ کر کام کرنا شروع کر دے۔ میں اسے کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ اسے پہلے اپنا اسکول کا کام ختم کرنا چاہیے؟ یہ ایک عام صورتحال ہے۔ نوجوان اکثر اصولوں کی پیروی میں گریزاں نظر آتے ہیں، خاص طور پر بوڑھے لوگوں کی ضروریات کے مطابق، مثلاً والدین یا کوئی اور شخص جو کہ ان سے تقریباً 20 سال بڑے ہوں۔ یہ بات بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیٹی رسمی تعلیم چھوڑ کر فوراً ہی حجام کا پیشہ اپنا لے۔ یہ شاید اس وقت تو قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اثرات مستقل نہیں ہیں۔ کاروبار، زندگی کی خواہش وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، اور وہ کام جو کہ پہلی دفعہ میں مکمل نظر آتا ہے اکثر مایوس کن بن جاتا ہے۔ ہیئر ڈریسنگ کا کام دوسرے بہت سے پیشوں سے مختلف نہیں ہے جسے کوئی بھی شخص شاید مجموعی طور پر موجود روزگار میں کم تر خیال کرتا ہے۔ اس مسئلے میں روزگار پر ایک علاقائی ہیئر ڈریسنگ سیلون کی طرف سے پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی نوکریاں مختلف شعبوں مثلاً ہوٹلوں، ہسپتالوں یا سیاحتی بحری جہازوں پر وسیع پیمانے پر مل سکتی ہیں، اور اضافی استعداد اور غیر ملکی زبان کی معلومات یقیناً اس میں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگرچہ آپ کی بیٹی کی خواہش اس لمحے وسیع پیمانے پر نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مالک نیا اسٹاف رکھنے سے پہلے اپنے ملازمین سے بہتر استعداد کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ کچھ ان سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس استعداد کو وقت پر حاصل کر لیں گے۔ بعض اوقات ایک مالک اپنے ملازمین کو ہفتے میں 1 دن پڑھائی کے لیے چھٹی دینے پر بھی رضامند ہو جاتا ہے۔
لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک کل وقتی کالج کی تعلیم ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی کو اپنے محفوظ مستقبل کے لیے یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ جلد یا بدیر اسے اپنے مالک کی شرائط کو اپنانا ہے، چاہے وہ ان شرائط کو پسند کرے یا نہ کرے۔ میں مشورہ دوں گا کہ اسے اپنے منتخب کردہ مضمون میں مختلف کالجوں کی طرف سے مہیا کردہ کورسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ GCSE زمین یا اس کے مساوی کورس میں داخلہ کے لیے حساب اور انگریزی میں بہتر کارکردگی کا ہونا لازمی شرط ہے۔ بعض اوقات ایک سائنسی مضمون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اس کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ اپنے منتخب کردہ کیریئر میں اپنے لیے راہ بنائے گی، تو یقیناً اسکول کے کام میں اس کے اندر اچانک دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ڈگری کورس کے پہلے سال کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میرا مسئلہ آنے والے سالوں کے دوران ہونے والے امتحانات نہیں ہے۔ میری شادی چند ماہ پہلے ہوئی ہے اور میرے شوہر بہت روایتی خیالات رکھتے ہیں۔ وہ میری ڈگری کی پڑھائی سے خوش نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ مجھے ان کی طرفداری کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کام سے نفرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مجھے ان کی خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے یا مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، اگرچہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ بات خاندان میں تنازع کا سبب بنے گی۔ جب آپ کی وفاداریاں تقسیم ہو جاتی ہیں تو یہ بات ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک طرف تو آپ اپنی ازدواجی زندگی کی بہتر شروعات کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنا چاہتی ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ سخت محنت کے بعد آپ ڈگری حاصل کر کے زندگی میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گی۔ اگرچہ ابتدائی سطح پر آپ کے خاوند کو آپ کی خاطر چند قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر آپ اس وقت کو سوچیں جب آپ نے کورس کا آغاز کیا تھا، تو یقیناً آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک تعلیمی سال اتنا لمبا عرصہ نہیں لے گا۔ یہ دراصل بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اگلے 2 سال بھی یقیناً اتنی ہی جلدی گزر جائیں گے۔ اگر اتنے تھوڑے عرصے کے اختتام پر آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو یہ ساری عمر آپ کے پاس رہے گی اور کوئی شخص اسے آپ سے لے نہیں سکتا۔ اگر آپ ان 2 سالوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کو آغاز کرنے میں گزار دیں گی تو آپ اس سوال کے دوسرے رخ کو دیکھنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر کے خوشی محسوس کریں گی؟ کیا کاروبار میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی؟ اگر یہ کامیاب کاروبار نہ ہوا یا اگر یہ کاروبار کامیاب ہو بھی گیا لیکن آپ اس طرز زندگی سے خوش نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے ڈگری کورس کو دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہوں گی، شاید آپ ایسا کرنا بھی نہ چاہیں۔ یہ بات بھی سوچیں کہ شاید آپ کی باقی ماندہ زندگی اس افسوس میں گزرے کہ جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے تعلیم کیوں حاصل نہ کی۔ فطری سی بات ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ایک سنجیدہ مباحثے کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نظر آتی ہیں تو اسے اس بات پر رضامند ہو جانا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی تمام توجہ اپنی تعلیم مکمل کرنے پر صرف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد
کاروبار زندگی کا تجربہ کریں اور آپ کا نیا کاروبار جیسا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو بھی نہ چھوڑیں، تو آپ اس لمحے اس کے لیے کوشش کر سکتی ہیں۔